وما ارسلناکا الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا کے لیے رحمت ہیں، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن و کافر کے لیے رحمت ہے، حیوانات، نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہے۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سب کے لیے رحمت ہیں۔ ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، شان رحمت للعالمین کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد اسید الرحمن سعید صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، کالم نگار ہیں، بلاگر ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت اللہ سے؟ کا احسان فضل۔ کافی دن بعد ملاقات ہوئی ہے، لیکن ماشاءاللہ ہو گئی ہے ملاقات۔ جی ماشاءاللہ جی۔ اور ان کے ساتھ آپ کی ایک اور جانی پہچانی شخصیت موجود ہیں، مدیر دارالفلاح انٹرنیشنل حافظ عبدالوحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر خیریت سے ہیں آپ بھی؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ سر، آپ کی دعائیں۔ بہترین ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت انسانیت کے دلوں کو کیسے فتح کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، عنوان بھی یقیناً خوبصورت ہے۔ الحمدللہ۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، چند راہیں دی، چند موڑ دیے۔ ماشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ مبعوث ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی دور جاہلیت کی قدریں تھیں میں نے پاؤں تلے رون ڈالی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر خالق و مالک کی بندگی کے اوپر کھڑا کیا۔ انسان کو انسانیت اگر سکھلائی ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھلائی۔ اگر آپ دور جاہلیت میں جائیں تو وہاں پر انسانوں کی، حیوانوں کی جو قدریں تھیں، جو حیثیتیں تھیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی خاص اتنا فرق نہیں تھا۔ انسانوں کی ہی غلامی میں، بندگی میں جھکڑے ہوئے تھے۔ کس طرح بچیاں زندہ درگور ہوتی تھیں، اور کس طرح غلامی کا جو دور تھا جی، اور جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے، رسومات، نسل در نسل جو تھی وہ ایک تعصب، ایک قتل و غارت گیری وہ چلتی چلی جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو بھیڑ بکریوں کے اوپر لڑتے تھے، جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں پہ خواتین کی کوئی حیثیت نہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے مبعوث ہوا ہوں۔ اور ربنا وبعث فیہم رسول، آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور جاہلیت میں اگر قرآن کی تلاوت کی، کتاب و سنت کی تعلیم دی، اور ان کے جو نفوس تھے ان کو قدسیہ بنایا، کس طرح ان کا تزکیہ نفس فرمایا کہ یہ وہی لوگ تھے بچوں کو درگور کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کی 3 بچیاں ہوں، تربیت اچھی کرے، نشو و نما اچھی کرے، شادی اچھی کرے، وہ شخص جو ہے جنتی ہے۔ تو کس طرح ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے جس کی 2 بیٹیاں ہوں، کوئی سوال کرنے والا کرتا ہے جس کی 1 بیٹی ہو، یعنی یہ حرص جو تھی نیکی کی، بھلائی کی، خیر کی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ یہ تو بچوں کو درگور کرتے تھے، اور جس میں خاتون کو بندے کی موت کے ساتھ ہی زندہ دفن کیا جاتا کہ یہ تو اس کی موت کا باعث بن گئی ہے، تو کس طرح عورت کی عزت، آبرو، پھر یہ عورت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، کسی بھی بیوی کی حیثیت میں ہو، آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں۔ آپ نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہے،
بیٹی اس معاشرے کی عزت بن گئی، بہن اس معاشرے کی عزت و آبرو بن گئی، ماؤں کے قدموں تلے جنت بسا دی گئی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو حرب البسوس کے نام سے بڑی جنگیں مشہور ہیں، جو بھیڑ بکری کے اوپر لڑتے کہ نہیں جی یہاں پہ پہلے میرا جانور پانی پیے گا، دوسرا کہتا نہیں اس چشمے کے اوپر میرا جانور، اس لیے کہ تم کمی ہو میں چودھری ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمی کا جانور پہلے پانی پی لے۔ اور پھر ان لوگوں نے آپ دیکھیں غزوہ احد میں بہت ساری ایسی غزوات ہیں، یا غزوات کے علاوہ بھی سفر حضر میں ان لوگوں نے پھر کس طرح، قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایک دوسرے کے اوپر جانیں قربان کی، یعنی بکریوں کے اوپر، بھیڑوں کے اوپر، انسانوں کی جانیں لینے والے پھر ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ جو معاشرہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تشکیل دیا، اور قیامت کی صبح تک لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رب العالمین نے ایک میسج پیغام دے کر بتا دیا کہ اگر تم اخلاق کی قدروں پر، اخلاق رذیلہ سیئہ سے بچنا چاہتے ہو، اخلاق حسنہ اور حمیدہ کے اوپر گامزن ہونا چاہتے ہو، تو یہ وہ تعلیمات ہیں تمہارے لیے رسول اللہ اس صلی پہ اللہ عمل علیہ وسلم۔ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آغاز کی طرف چل پڑی ہے، تو سر آپ کو شامل کروں سورۃ توبہ کی آیت 128 128۔ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت اور شان رحمت، یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ کیسے ظاہر ہوتی ہیں، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، شان اور سیرت کے ہر پہلو کو قرآن میں اجاگر کیا ہے۔ جی، یہ جو آیت آپ نے سورہ توبہ کی اس وقت کوٹ کی ہے، جی، اس میں امت پر جو مہربانی ہے نا آپ کی، وہ کئی مواقع اور کئی ایسی آئے موقع کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آپ کا جو غم تھا وہ اندر سے ابل پڑا۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور نے ایک دفعہ، یہ 13ویں سپارے میں سورہ ابراہیم ہی ذکر آتا ہے، جی، فرمایا کہ یا اللہ جو ان میں سے فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی لوگوں میں سے وہ تو میرا ہی ہے نا، جی، ومن عصانی، اور جس کسی نے میری نافرمانی کی فإنک غفور رحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھو گناہ گاروں کے لیے بخشش اور مہربانی کا ذکر ہو گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں۔ جی، اسی طرح ذکر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت والے دن جو دعا ہوگی، اس کا ذکر المائدہ سورت کے آخر میں ہوا ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ تو معاف کر دے، لیکن معافی کا اللہ کو ریفرنس ضرور دیں گے اس کی صفت کا۔ یہ دونوں آیتیں اور مقامات پڑھ کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگ گئے۔ جی، جبریل امین آ گئے کہ پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ فرمایا مجھے میری امت کے غم نے رلا دیا ہے، اللہ، امت کے غم نے رلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت جبریل نے بات کی، ظاہر اللہ تعالیٰ ساری باتیں ویسے بھی سن رہا تھا، جی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اے میرے پیغمبر آپ غم نہ کریں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، غالباً سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ نبی دو اختیارات ہیں، جی، آپ چاہیں آدھی امت ایک لمحے کے اندر ہی بخشوا لیں، آدھی امت، اور چاہے سفارش کا اختیار لے لیں کہ آپ سفارش کریں گے، تو نبی علیہ السلام نے سفارش کا اختیار کیا کہ میں اپنی امت کے حق میں سفارش کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میری سفارش کے ساتھ میری امت ساری کو معاف نہیں کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا کا چانس دیا، موقع دیا، کر مجھے بھی موقع ملا تو میں نے اپنی وہ دعا قیامت والے دن کے لیے محفوظ کر لی ہے کہ یہ دعا جو اللہ نے خاص مجھے دی ہے میں اپنی امت کے لیے قیامت والے دن کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم والی بات آ گئی۔ یہ تو مشت نمونہ خروارے ہے، جی، دیکھ کے چند چاول ہیں،
جو اس وقت لوگوں کے سامنے اور آپ کے ساتھ شیئر کیے میں نے، ورنہ تو ساری زندگی بھری پڑی ہے. جی بالکل. کہاں کہاں اور کس کس حوالے سے آپ نے اپنی امت پر مہربانی نہیں فرمائی. ایک مثالیں ایسی ختم نہیں ہو سکتی. وہ ایک صحابی اور جن صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ان کا نام لیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑی دل لگی کرتے تھے، ظرافت طبع تھے، ظریف الطبع تھے. تو لیکن یہ تھا ان میں کہ اس شراب کے کیس میں ایک دفعہ آئے، سزا ملی، پھر آئے. تو تیسری دفعہ یا اس کے بعد بھی کسی صحابی نے بڑے غصے سے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، کیسا عجیب آدمی ہے یہ، اس کو شرم ہی نہیں آتی، بار بار آتا ہے بار. جی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ تم شیطان کی اس کے خلاف مدد نہ کرو، یہ الفاظ کہہ کے، اور پھر آگے دونوں روایتوں میں الفاظ ہیں کہ نہیں، خبردار ایسی بات نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی گناہ گار ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ محبت کا، رحمت کا، شفقت کا اظہار فرما رہے ہیں. ٹھیک. جس طرح رحمت کے حوالے سے ان کے بات ہو رہی ہے، تو پوری جہان کے لیے رحمت، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، وہ طائف کی وادیاں جب پتھر مارے گئے، جب دعوت تبلیغ دین کے لیے گئے، جبریل امین آ گئے، کہا کہ ان کو پہاڑوں میں ہم ختم کر دیتے ہیں، کہا نہیں، ان کے لیے خیر کی دعا کی، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے کہا. تو کتنی رحمت ہے وہ اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے. دیکھیں جہان کے لیے نہیں، جہانوں کے لیے، جہانوں کے لیے. بالکل. اب دیکھیں جو لفظ ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ آیت ہے قرآن پاک کی. جی بالکل. تو اس میں جہان ہے، جہانوں کا ذکر. اچھا اس طرح آپ اگر قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین، عالمین، تو آپ اگر تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو مفسرین نے، کسی نے کہا 18,000 جہان ہے، کسی نے کہا 40,000 جہان ہے، کسی نے کہا 80,000 جہان ہے. مجاہد کا قول ہے، مقاتل کا قول، بہت سارے حضرات صحابہ اکرام، عبداللہ بن عباس کی، بہت سارے حضرات کی. تو جہانوں کے لیے رحمت. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو میرے ذہن میں ایک بڑا پیارا نقطہ آیا، میں نے کہا چلیں سننے والوں کے لیے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. محترم، یہ جو رؤوف الرحیم ہے، شفقت اور رحمت، یہ دونوں جو صیغے ہیں گرامر کے اعتبار سے، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے ان دونوں کے اندر مبالغہ ہے. یہ دوام کے صیغے ہیں، ان میں مبالغہ ہے، دوام کے صیغے ہیں. مبالغہ اور دوام کسے کہتے ہیں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، رحمت ہیں، رحمت رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہان کے لیے رحمت، پہلوں کے لیے رحمت، بعد میں آنے والوں کے لیے رحمت. اور یہ جیسے بھی دعا کا ذکر ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا، تو یقیناً وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت کی ایک نظیر ہے. اور جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں مخلوقات کو گن کون سکتا ہے، جہانوں کو اس میں، یعنی کہ ہم اس میں کیسے کاؤنٹنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں. سوری، میں آپ کی بات یہاں سے چک رہا ہوں. مجھے یہ چیز بھی بتائیے گا کہ یہ تو ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم نے آغاز میں بھی بات کی، تاریخ یہ بتاتی کہ دشمن بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امانت اور صداقت اس کے قائل تھے. ساتھ اس شان نے اسلام کو کیسے پھیلایا پھر؟ یہ یعنی ایک ایسی خوبی تھی کہ جو لوگ انسپائر ہوتے تھے، کہتے جو دین میں داخل نہیں ہو رہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ صادق اور امین ہیں، وہ بالکل سچ بولتے ہیں. دیکھیں، میں ابھی آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت، رحمت اور آپ کا جو معاف فرمانا، عفو درگزر کرنا، یہ اس وقت انسان کا پتہ چلتا ہے جب اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جب قدرت ہوتی ہے. تو آپ فتح مکہ کو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس میں پورے اختیارات ہیں آپ کے پاس، آپ نے کس طرح لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہی پیغام اور میسج دیا. جی. اور رہی بات مثالیں تو اتنی زیادہ ہیں. آپ ایک واقعہ حضرت عدی بن حاتم کا ہی لے لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب ان کی بہنوں نے بھیجا کہ جاؤ، چلے جاؤ، جو بھی چاہتے ہو وہاں پہ تمہیں مل جائے گا، جاؤ تو صحیح. تو یہ جو عادی ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ جب میں آیا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے اخلاق دیکھا، ایک بڑھیا کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، سننے کا انداز،
کافر تو کوئی ایسا تھا ہی نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں آپ اگر مطالعہ کریں قرآن کریم کا تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ یہودی، وہ عیسائی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، جانتے وہ بھی یہی تھے. حضرت عبداللہ بن سلام کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہ یا رسول اللہ ہم تو اپنے قرآن کہتا ہے کہ بچوں کو جیسے پہچانتے ہیں ایسے آپ کو آپ کی نبوت رسالت کو پہچانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری بیویوں سے کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی مسئلہ بن گیا ہو، اس میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں ہو وہ صرف اور صرف اگر اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، اگر اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے تو قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ وہ حسد کی وجہ سے تھا، وہ حقد کی وجہ سے تھا. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے جسے دین رحمت کہا گیا، دین اسلام کہا گیا، یہ تو پھیلا ہی رحمت سے ہے. آپ رحمت کا اندازہ کیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دشمن کے متعلق، دو قسم کے کفار ہیں، ایک حربی کافر ہے، ایک ذمی کافر ہے، جو ٹیکس دے کے جزیہ دے کے رہتے ہیں. ان کے لیے تو آپ کے پیغامات بالکل واضح ہیں کہ اگر کسی پر جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا، حتیٰ کہ اگر کسی کو قتل کیا گیا اور اس کو دنیا میں قصاص نہ ملا تو قیامت کو میں اس کا دلواؤں گا، جھگڑا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں. آپ اندازہ لگائیں. اور وہ کافر جو حربی کافر ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور اس کی کفر کی وہ اشاعت کے لیے ہر وقت برسے پیکار رہتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب اس دشمن کی سرزمین پہ اترو تو آپ نے فرمایا کہ درختوں کے پتوں کو مت توڑو، چشموں کے پانی کو مت بہاؤ، ان کے بوڑھوں کو، بچوں کو، ان کی خواتین کو، حتیٰ کہ ان کے جو مذہبی جو راہب ہیں انہیں بھی قتل نہ کیجئے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت وہ اپنوں کے لیے تو ہے ہی ہے، غیروں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسی ہے. تو یہ رحمت ایک ایسی ہے، یہ ایک اخلاق حمیدہ ایک ایسے ہیں کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا اور لوگ دامن اسلام میں داخل ہو گئے. آج بھی بڑی دنیا ایسی ہے کہ جو قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، عربی میں نہیں اردو میں پڑھتے ہیں، اس میں نہیں انگلش میں پڑھتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں، اسلامی لٹریچر پڑھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کے آج بھی لوگ اسلام کی طرف جناب جھکتے چلے آ رہے ہیں. چلتے ہیں حافظ عبدالوحید صاحب کی جانب. اچھا سر، جس طرح بھی گفتگو ہو رہی تھی، آپ کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک دعاؤں نے رکھی ہوئی ہے خاص طور پہ اپنی امت کے لیے، بڑی ڈھارس بن جاتی ہے امت کے لیے، امید بن جاتی ہے کہ قیامت کا دن ہے، سب انبیاء خاموش ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گے اور وہ دعا فرمائیں گے. ذرا اس پہ مزید تھوڑی سی بات ہو. اصل میں یہ جو ایک تو وہ بات جو حوالہ آپ نے پچھلے سوال سے دیا ہے جی کہ آپ نے اپنی دعا قیامت والے دن کے لیے محفوظ کر لی ہے. جی دوسرا جو احادیث شفاعت ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے اپنی امت کے لیے. یہ انسان میں امید تو بناتی ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عزت، آپ کا مقام اور مرتبہ واضح کیا ہے. یہ ہمیں ایک دعوت دیتا ہے، ایک پیغام. ڈارس تو بن رہی ہے، امید تو بن رہی ہے. پیغام کیا اس میں؟ جی پیغام اس میں یہ ہے کہ جو ہستی دنیا میں بھی اپنی امت پر، انسانیت پر رحمت بن کے برستی رہی ہے، وہ قیامت والے دن بھی اسی طرح ان کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. تو ہمیں ان کے دامن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لینا چاہیے، ان کا دامن تھام لینا چاہیے، دامن میں بلکہ چھپ جانا چاہیے، وہ دے رہنا چاہیے. حال یہ ہے نظامی صاحب کہ امت نے بہت معاملات میں، اپنی زندگی کے بڑے معاملات ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانگی اختیار کی ہوئی ہے. آپ کے لائے ہوئے دین اور قانون سے بیگانگی اختیار کی ہوئی ہے. امت نے اس دین کو اپنا اون اور بچھونا نہیں بنایا. سیاسی اعتبار سے، معاشی اور اقتصادی اعتبار سے، عدالتی نظام کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے. آج معاشرے کہاں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا، اور جس طرح دیکھیں نا معاشرے میں ہمسائیگی جو ہے، ہمسایوں میں یہ کہا کہ اگر ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کی دیوار میں کوئی کیل ٹھونکتا ہے یا اس کے اوپر اپنا شہتیر رکھ لیتا ہے
تو اسے اس کی اجازت دی جائے. اجازت دی جائے. ہاں اسے اپنے ہمسائے کو روکنا نہیں چاہیے. اب یہ کیا ہے آج یہ معاشرے میں کسی ہمسائے کو کیا یہ احساس ہے کہ میرا ہمسایہ کس حالت میں ہے؟ الا رحم ربی. اور پھر یہاں تک بھی ہمسائے کے بارے میں فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے مسلسل ہمسائے کے بارے میں کہتے رہے وصیت تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان گزرنے لگا کہ جبریل اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں وراثت میں حقدار نہ بنا دیں. سوری میں آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے اچک رہا ہوں. یہاں پہ میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا سر، اتنی پیاری پوسٹ تھی وہ. اس میں لکھا کہ میں اپنے ایک عزیز کے گھر گیا، اس نے نیا گھر بنایا تھا، اس کو میں اس کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے اس کو کہنے گیا کہ مبارک ہو تمہیں. آپ یقین کیجئے کہتے کہ اس نے وہاں پہ اپنے اہل محلہ کچھ 20-25 لوگ جو آس پاس کے گھروں کے تھے ان کو مدعو کر رکھا تھا، کھانے کا انتظام تھا. اور وہ اس نے باقاعدہ کہا کہ جی آپ نے میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا، میں نے تکلیف دی آپ کو، مٹی کارا چونا اینٹیں میں یہاں پہ رکھتا رہا اور آپ نے اس کو سپیئر کیا. اور اس سے پہلے محلے دار کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ آپ نے ہمسایہ ہونے کا حق ادا کر دیا. جب آپ آئے آ کے آپ نے پوچھا کسی کی بیٹی کی شادی تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے میرے نیبر میں، کسی بچے نے امتحانات کی تیاری تو نہیں کرنی، یہاں پہ کوئی اور کام تو نہیں ہے، تاکہ وہ سب غلط نہ ہو جائے، سب ڈسٹرب نہ ہو جائیں. تو ہمسایہ کا یہ حق ہے. ایک طرف یہ مثالیں ہیں، دوسری طرف یہ مثالیں. اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ دوبارہ جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب. ڈاکٹر صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی نظامی صاحب تھینک یو سر پلیئر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے وقت نکال لیا. ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے بڑے دو معزز مہمانوں کے ساتھ. علامہ محمد اسید الرحمان سعید صاحب بھی موجود ہیں اور حافظ عبد الوحید صاحب بھی موجود ہیں اور آپ کو سن بھی رہے ہیں. سو ہیلو ہائی آپ ان سے بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ فرمائے گا ڈاکٹر صاحب. جی سلام کریں. شکریہ آپ کو. ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید کہہ رہے ہیں جی آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بھی ہنستی مسکراتی شخصیت ہے، سنت پہ کاربند ہے، آپ بھی ہمیشہ مسکرا کے ملتے ہیں اور ابھی بھی آپ ہمیں ہنستے ہی نظر آ رہے ہیں. اللہ آپ کو ایسی ہنستا مسکراتا رکھے. قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ہے ورفعنا لک ذکرک، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذکر کی بلندی کس شان سے بیان ہوئی ہے، فرمائیے گا. اس میں تو بہت ہی مشہور باتیں علماء نے لکھی ہیں، ائمہ نے، جی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے. آپ جانتے ہیں نماز میں اور تشہد میں اور کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بعض جگہ پہ تو اتنا ذکر بلند کر دیا کہ اللہ نے کہا کہ میرے تک پہنچنا ہے تو پہلے میرے نبی تک پہنچو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ آپ دیکھ لیں کہ کس قدر اطاعت میں زور دے گے سورہ نساء میں خاص طور پہ. اور اس میں ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی اسلام کی فرما برداری کی سب اس نے اللہ ان تطیعوہ تہتدوا. یہی فرمایا کہ اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت میری طرف سے پکا فیصلہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مائی ہمبل اپالوجیز، کیونکہ آواز کا ہمیں کچھ ایشو آ رہا ہے تو میں آپ کو دوبارہ ری جوائن کرتا ہوں. بڑی معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو ٹوکے، ہم آپ کو دوبارہ ری جوائن کرتے ہیں. سم ٹائمز ہو جاتا ہے نا جی، شعاؤں کا چکر ہے، بارش کافی زیادہ ہو رہی ہے گرد و نواح میں، تو کچھ معاملات ایسے ہو جاتے. تو بریک پہ چلتے ہیں جی. ابھی معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم اس معاملے کو بھی ابھی سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. گفتگو جاری ہے، آپ نے جانا کہیں نہیں اور اس سے ہمیں سیکھنا بہت کچھ ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے وہ ساتھی جو لائیو کمنٹ میں ہمیں یوٹیوب کے لائیو لنک پہ پوچھ رہے ہیں کہ آج خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سیگمنٹ ہے، تو وہ آج نہیں انشاءاللہ کل ہوگا. ہم گفتگو کر رہے ہیں شان رحمت للعالمین کے حوالے سے. معزز مہمان بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ایک اور مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نعت خواں ہیں حافظ عمر شفقت صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے جی آپ؟ الحمدللہ. موسم کیسے ہے ابھی؟ موسم بہت خوشگوار ہے. اچھا، باہر کا موسم بھی اچھا ہے، ہمارے اسٹوڈیو کا موسم بھی بہت اچھا ہے. یہاں کا تو اوور آل اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ. ہم جیسے بات کر رہے ہیں شان رحمت للعالمین کے حوالے سے، تو یہاں پہ موسم بڑا خوشگوار ہو چکا ہے. بالکل صحیح بات. اچھا، ہمارے ساتھ جو لائن پہ موجود ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، انہی سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب تو پراپر سن پا رہے ہیں آپ ہمیں اور میں آپ کو سن پا رہا ہوں؟ جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پلیز سر اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا، پھر ہم آگے لے کے چلتے ہیں گفتگو کو. بالکل. ورفعنا لک ذکرک جو ہے سورہ الم نشرح میں ہے کہ رفع ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے بلند کیا گیا. جی پہلے تو انہوں نے مشقتیں برداشت کی، مکہ میں مدینہ میں اف تک نہیں کہا اور لوگوں نے شاعر و مجنون کہا، تو آپ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ثابت کر کے دکھایا کہ میں غلط بات کا جواب غلط انداز سے نہیں دیتا.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے سب سے بڑا الزام یہ لگا دیا جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی اس کا انکار کرنی ہے. تو وہ ہم جب ہماری کوئی خوبی کا انکار کریں تو ہم تو ادارے چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ڈیزائن دے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آسمان زمین کے کلابے ملا دیتے ہیں، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. آپ علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ کافر کہتے ہیں کہ آپ تو رسول ہی نہیں ہو. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، پیغمبر علیہ السلام آپ فرمائے کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے. وہاں بھی توحید. اور پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اتنا پریشان ہوتے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے کہ ان کا ذکر کیوں نہ بلند ہو. یہ آپ لوگوں کی ہدایت کی خاطر تو اپنے آپ کو ہی فوت کر دینے لگے تھے رو رو کے، غم کی وجہ سے. اللہ نے کہا نہیں، غم نہیں کرنا، لا تحزن، آپ نے غم نہیں کرنا. نہ آپ کا جو حسرات علیہم حسرات، آپ کا جو جان ہے وہ کہیں نکل نہ جائے لوگوں پہ شدت حسرت کی وجہ، حسرت بھی نہیں کرنی. تو پھر کیا کرنا؟ فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جائے وہی کرنا. نبی علیہ السلام ہمیشہ وہی کرتے رہے. تو یہ ذکر اس لیے بلند ہوا کہ آپ اللہ کے فرما بردار تھے. اور پھر فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. یہ سورہ نساء کہ قسم ہے یہ لوگ مومن ہو نہیں سکتے جب تک نبی علیہ السلام کو حکم نہ مان لیں. پھر جب فیصلہ ہو جائے تو اس کو سر تسلیم خم نہ کرے تب تک مومن نہیں ہو سکتے. تو آپ یہ دیکھیے کتنا بلند مقام ہے. اور اس سے بھی آگے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو وہ میرا نبی میرا جو ہے سورس ہے. آپ نبی تک پہنچے وہ اللہ تک خود ہی لے آئیں گے آپ کو. اور قانون سازی میں یہ ہے کہ نبی کا حرام کردہ اللہ کا حرام کرنا ہے. فرمایا کہ جو میں حرام کروں وہ سمجھو اللہ نے حرام کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے خلاف نہیں چلتے. اور بہت کچھ قرآن میں جو چیزیں مجمل ہیں، ان بریف ہیں، اس کی ڈیٹیل کے لیے اللہ کے نبی ہیں. اس لیے ہم منکرین حدیث سے کہتے ہیں کہ یہ 10 منٹ پیغمبر علیہ السلام کی شان بیان نہیں کر سکتے. شان رحمت للعالمین بیان کرتا ہے رب العالمین، اور وہ یہ کہتا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے جو ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ہدایت یافتہ ہو. وہ ایک شخص ہے. تو ہر بات میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ ایک حرف بھی زبان سے نکالے تو اس کو قرآن کے برابر درجہ ملتا ہے، وحی الہی کا درجہ ملتا ہے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی آپ ماشاءاللہ خود اپنی جاب پہ یونیورسٹی میں ہی بیٹھے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت تھے، اور مسجد نبوی دنیا کی پہلی اسلامک یونیورسٹی بنی، دنیا جہاں سے ہم نے سیکھنا شروع کیا، جہاں سے پڑھنا شروع کیا اس دور کے لوگوں نے بھی، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تعلیمی شان آج کے اداروں کے لیے کیا میسج چھوڑتی ہے، پیغام کیا دیتی ہے؟ تعلیم برائے عمل تھی، تعلیم برائے شہادہ ڈگری اور جاب نہیں تھی. یہ جب ہم نے یورپ نے ہمیں اس طرف لگا دیا تو وہ سارا تعلیمی نظام زوال کا شکار. اور اب اے آئی کے زمانے میں جابز بھی ختم ہو رہی ہیں. اب تو اور زیادہ، اب کوئی نالائق نہیں، کوئی لائق نہیں. طالب علم ایسی ایسی چیز نکال کے لے آتا ہے، استاد کو بھی پتہ، استاد کے باپ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز، یہ جو پڑھ کے آ گئے یہ تو میں نے کبھی ٹچ بھی نہیں کیا. اس لیے یہ زوال پذیری شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ تعلیم کو چھوڑ دیا. تعلیم برائے تربیت تھی، تعلیم برائے ڈگری نہیں تھی. ڈگری تو ملے گی اور ضرورت ہے آج کی، لیکن تعلیم برائے تربیت تھی کہ آپ کی اس کی ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں. اب جو انٹرنیٹ ہے، اے آئی ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ تو جذبات سے عاری ہے، خالی وہ تربیت نہیں کر سکتی. اس لیے نبی علیہ السلام نے جب تربیت کی تو نرمی سے کی. وہاں بھی رحمت للعالمین ہی کا مظہر ہے. آپ نے فرمایا انما بعثت معلما میسرا. جب ایک مہینہ اپنی بیویوں سے الگ رہے تو پھر رجوع کر لیا، تو حضرت عائشہ نے سب سے پہلے رجوع کیا کہ میں اللہ رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ نے کسی اور بیوی کو نہیں بتانا کہ میں آپ کی طرف آ گئی ہوں نا؟ تو آپ فرمایا نہیں، میں سب کو بتاؤں گا. انما بعثت معلما میسرا، مجھے آسانی دینے والا معلم بنا کے بھیجا گیا، میں چیزیں چھپاؤں گا نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے انتہائی شدید غلطی کرنے والوں کو بھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے سمجھایا ہے. تو آپ نے اپنی تعلیم کو قرآن سے شروع کیا. اب جن اداروں میں قرآن نہیں ہے وہاں برکت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا سر، جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کے حوالے سے دیکھیں تو، اور جب دیکھیں تو سب سے بڑے خادم بھی وہی ہمیں ملتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایسا کمبینیشن کہ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ امت کے لیے کیسا نمونہ ہے؟ ہمیں کیا سبق لینا چاہیے یہاں سے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم دعویٰ کرتے اس میں عمل کیوں نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ دعویٰ کرنا کہ عمل کی نیت نہ ہو تو اللہ کے نزدیک سخت کبیرہ گناہ. پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا وہ کر کے دکھایا. آپ نے فرمایا انا اتقاکم للہ واخشاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ متقی بنتا ہوں، یعنی ہوں.
تو میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, چھوڑتا بھی ہوں, نکاح بھی کرتا ہوں, سارے معاملات سوتا بھی ہوں. تم لوگ اپنے اوپر یہ فرض نہ کرو. آپ علیہ السلام نے رحمت للعالمین کا ایک منظر یہ بتایا جب صحابہ نے, عثمان ابن مظعون اور دیگر صحابہ نے کہا کہ ہم تو کبھی شادی نہیں کریں گے, ایک نے کہا کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے, ایک نے کہا سارے رات قیام کروں گا. وہاں لیڈرشپ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ یہ متقی بنتا ہوں, کرتا ہوں تقوی اختیار. یعنی لیڈر کا مطلب ہے کہ جو اپنے کارکنوں سے چاہے وہ خود کر کے دکھائے. دوسری دلیل کہ دنیا میں سب سے مشکل جو کریٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے وہ جنگ ہے, وارز. جنگ میں سب سے آگے کون ہوتا تھا؟ کمانڈر, ان کا چیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب واپس لوٹ رہے ہیں تو سب سے پیچھے آپ ہوتے تھے کہ پیچھے سے دشمن اگر وار کرے تو میں برداشت کروں گا. اور مدینہ میں جب ایک دفعہ بہت عجیب سی آواز آئی تو ایک حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پہ آپ بغیر زین کسے اس کی ننگی پیٹھ پہ گھوڑے پہ جمپ لگا کے بیٹھ کے بھاگ گئے باہر اور پتہ کر کے آئے کہ کون ہے دشمن جو میرے ہوتے ہوئے میرے صحابہ پہ حملہ کرے گا. خود اکیلے چلے گئے. لیڈر وہ ہے جو بہادری کا صرف سبق نہ دے بلکہ بہادری کے موقع پہ بھی سب سے سامنے نظر آئے. تو لیڈر ہے, اس کا مطلب ہے کہ عمل کی زندگی. ٹھیک ہے, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا سبق ہے, اس کے بارے میں بتائیے. لیکن نبی پاک نے تو الٹیمیٹ پیغام یہ دیا تھا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حاصل نہیں ہے. اور یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب عرب قبائل پرستی عروج پہ ہے, اسلام ابھی نیا نیا آیا ہے اور سارے قبیلے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور قریش کسی کو مانتے نہیں تھے, ان کے اندر کھڑے ہو کے اسی جگہ پہ مکہ دنیا کا جو سب سے بڑا ٹاؤن تھا وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ قریشیوں کو خطاب کر کے اور سارے قبائل کے سامنے کہہ رہے ہیں میرے عربی ہوتے ہوئے بھی میرے قبیلے کی کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں جب تک کہ وہ متقی نہ ہوں. تو یہ اگر اس طرف ہم آ جائیں تو پھر تو گھر میں بھی بھائیوں کا آپس میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی, بیٹوں میں آپس میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی, بیٹیوں کو بیٹوں پہ, بیٹوں کو بیٹیوں پہ کوئی ترجیح نہیں ہوتی, خاندان میں ترجیحات نہیں ہے, اداروں میں نہیں ہے. اگر ایک کسی حدیث پہ عمل کر لیں تو امن آ سکتا پورے ملک میں, لیکن عمل کرے کون؟ ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت. آئی کین انڈرسٹینڈ اس وقت آپ کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور آپ نے اس قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. تھینک یو. ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, معزز ایمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. علامہ محمد اسید الرحمان سعید صاحب, حافظ عبد الوحید صاحب, ان سے بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے, تھوڑا پیشنس اور بڑی معذرت کے ساتھ. عمر ہمیں چونکہ جوائن کر چکے ہیں تو عمر شفقت سے جانتے ہیں حافظ صاحب ہمیں کیا سنانے والے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام کی مناسبت سے جی جی آغاز کی. آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے, آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے, ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے, ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے. اور صرف اتنا سمجھی ہے عقل ٹھوکریں کھا کر, صرف اتنا سمجھی ہے عقل ٹھوکریں کھا کر کہ ان کی منزل رفعتوں سے بالا ہے, ان کی منزل رفعتوں سے بالا ہے. اور تیرگی کے دریا میں غرق ہونے والوں کو, تیرگی کے دریا میں غرق ہونے والوں کو ماہو کہکشاں کر کے آپ نے اچھالا ہے, ماہو کہکشاں کر کے آپ نے اچھالا ہے. اور حسن بے مثال ان کا, شان لازوال ان کی, حسن بے مثال ان کا, شان لازوال ان کی,
ان سے برگزیدہ بس ذات حق تعالی ہے، ان سے برگزیدہ بس ذات حق تعالی ہے، اور باعث سکون دل حاصل نشان جام، باعث سکون دل حاصل نشان جام، ان کا نام نامی ہے، ان کی ذات والا ہے، ان کا نام نامی ہے، ان کی ذات والا ہے، اور اس کو دین و دنیا کی ہر خوشی میسر ہے، اس کو دین و دنیا کی ہر خوشی میسر ہے، کہ جس نے حب احمد کو اپنے دل میں پالا ہے، جس نے حب احمد کو اپنے دل میں پالا ہے۔ آخری شعر ہے کہ نغمہ اذاں بن کر گونجتا ہے نام کا، نغمہ اذاں بن کر گونجتا ہے نام کا، جس طرف نظر ڈالو انہی کا بول بالا ہے، جس طرف نظر ڈالو انہی کا بول بالا ہے، آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ 2 اشعار آپ نے آخر والے ایسے پڑھے کہ ایک دفعہ تو لگا کہ یار ان کو بار بار بولنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، گفتگو ہماری بیچ میں تھوڑی رکی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن چلتا رہا سلسلہ۔ چونکہ وقت قریب ہے، ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا ہے، تو کچھ چیزیں مزید آگے لے کے چلتے۔ فرمائیے گا کہ ایک طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج النبی پہ جاتے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عاجزی و انکساری ہے، یہ امت کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے؟ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ملتی ہے، جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے اندر بھی اگر آپ اس کا معنی مفہوم دیکھیں تو اس میں بھی دیکھیں کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں گے کہ مقام مرتبہ سب سے بلند ہے، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عجز و انکساری بدر و احد میں دیکھیں۔ اچھا، صرف آپ یہ نہیں کہ آپ غزوات میں آپ اگر ان کے دیکھیں گے، راتوں کو دیکھیں گے مسلح کی پشت کے اوپر، دن میں گھوڑے کی پشت پہ، رات کو مسلح کی پشت پہ، عجز و انکساری کا جو عالم تھا، اور فتح مکہ میں بھی جب آپ داخل ہو رہے تھے تو اس وقت عجز و انکساری کا کیا عالم تھا، اور کس طرح جب اگر کسی کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ جناب یہ ایسا کرو ایسا کرو، تو اس کے اوپر بھی آپ کے جو جملے تھے، حضرت عثمان بن ابی طلحہ جو ہے، جب ان سے چابیاں لینے کی بات کی گئی تو اس کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کہ عجز و انکساری، اور صرف یہ نہیں کہ عبادات کے اندر، اخلاقیات میں دیکھیں گے، معاملات میں دیکھیں گے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی انکساری۔ اور محترم نظامی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے، جو شخص تعلیم و تربیت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم اور تربیت تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں بھی جو شخص اہل علم ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اور جتنا وہ زمانے میں معزز ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں عجز و انکساری زیادہ آتی ہے۔ اگر انسان میں عجز و انکساری نہیں ہے تو وہ پھر انسان نہیں ہے، وہ پھر حیوان ہوتا ہے، اور اولئک کالانعام ہوتا ہے، بل ہم اضل ہوتا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی بڑے سے بڑے مقام پہ اللہ نے جو انہیں فائز کیا، مقام محمود پہ فائز کیا، تو یہ چیزیں ساری کے ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عز و انکساری کے ساتھ. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سفر طائف پڑھیں گے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے آپ اس کو ذرا دیکھیں جا کے کہ اس میں آپ کس حد تک عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، انکساری کا اظہار کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو تربیت فرمائی، ان کا جو تزکیہ کیا، آپ نے انہیں عاجزی انکساری ہر جگہ پہ سکھائی. جگہ جگہ پہ فرمایا کہ جو تکبر کرے گا وہ اللہ اسے پسپا کریں گے، رسوا کریں گے، اور بلند سے اسے کریں گے کہ جو جتنا زیادہ عاجز ہوگا. اگر تکبر ہوگا تو اللہ آپ کو گرا دیں گے. آپ جس حد تک دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے عجز و انکساری. اگر آپ بلندیاں چاہتے ہیں تو بلندیوں کے لیے آپ کو عجز و انکساری کی طرف آنا ہوگا، اور دوسرا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ برکت چاہتے ہیں تو آپ کو شکر کی طرف آنا ہوگا. شکر، عاجزی، انکساری، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. ابھی بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری بات کر رہے تھے، تو ان کے بعد میں مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ آج اگر آپ جائیں گے معاشرے میں، سوسائٹی میں، پوری دنیا میں، تو ہر شخص یہ کہے گا کہ جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت رکھتا ہوں، ادب و احترام کرتا ہوں. اچھا، ہمارے اپنے اپنے پیمانے ہیں محبت کے، احترام کے، لیکن وہ پیمانہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا اور جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری محبت کا پیمانہ کیا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی، تو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. ہر چیز کو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے میری اطاعت کے اوپر آنا ہوگا. آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سیرت کے باب کو جیسے بیان کر رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے لیے، آپ کے ادب و احترام کے لیے، اور سیرت کو منانے سے بڑھ کر اپنانے کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا. اگر ہمارے اندر اطاعت اور اتباع کا جذبہ بیدار ہوگا تو گویا ہماری محبت صادق ہوگی. اگر اطاعت اور اتباع نہیں ہے تو پھر یہ صرف پھوکے دعوے ہوں گے. عمل بہت ضروری ہے. جیسا حافظ صاحب ابھی آپ کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ہماری معاشرت میں، ہمارے رہن سہن میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری تعلیم میں، ہمارے طرز ہر چیز میں ہمیں عملی طور پہ اسرا ہونا پڑے گا. اچھا سر، ایک تو آپ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی، اس کو ہم لے کے آگے چلتے ہوئے یہ بھی شامل کر لیجئے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ ہم بڑوں کا جہاں ذکر کرتے ہیں، بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، خواتین و حضرات کا ذکر کرتے ہیں، بچے بھی ان سے خاص محبت کرتے تھے، خاص لگاؤ تھا. اور یہ جو تھا، آپ کو دیکھ کے بچے خوش ہو جایا کرتے تھے، ایک مسکراہٹ کا پیغام ملتا تھا. تو اس بارے میں بتائیے. سیرت کا ہر پہلو ہی اتنا نرالا ہے جی کہ پوری طرح سے انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ دیتا ہے. جی. تو بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار بھی اسی انداز کا ہے. محدثین نے، صحابہ کرام نے اس کو نوٹ کیا، محسوس کیا، آگے نقل کیا، اور آگے محدثین اور اب سیرت کی کتابوں میں ایک خاص چیپٹر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے کتنا پیار تھا. جب آپ سفر سے واپس تشریف لایا کرتے تھے تو لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کے آپ کی سواری کی طرف آپ کے آگے پیش کرتے تھے. آپ اس بچے کو پکڑتے، پیار کرتے، برکت کی دعا دیتے اور واپس کر دیتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک محفل میں آپ بچے آ رہے ہیں، بچے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، آپ پکڑ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، واپس کر رہے ہیں. ایک صحابی، ان کی عادت نہیں تھی اور انہیں یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اقدس تھی اس سے محسوس ہوا کہ یہ میچ نہیں کرتا. یہ کہنے لگا، اللہ کے رسول، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا، اور آپ یہ لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے پیار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل سے رحمت نکال دی گئی ہے تو اس کا کیا میں ذمہ دار ہوں؟ تو آپ ایک طرف حضرت حسن کو بٹھاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن ابو سلمہ کو بٹھاتے تھے. ابو سلمہ شہید ہو گئے تھے، ام سلمہ سے آپ نے شادی کر لی تھی، تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر تھے، ان کو بھی آپ اپنے نواسوں کی طرح اپنے بٹھاتے تھے گود پہ. اور جیسے ان کی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت فرماتے تھے، ویسے عمر کی تربیت فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ کھانا کھانے لگے، انہوں نے ہاتھ آگے کیا تو آپ نے ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا کل بسم اللہ، او بچے بسم اللہ سے کھایا کرو، کل مما یلیک اپنے سامنے سے کھایا کرو، کل بیمینک دایاں سے کھایا کرو، یعنی بالکل تربیت میں، جی توجہ میں، لطف و عنایت میں. حضرت انس کو دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینے تشریف لائے میں 10 سال کا بچہ تھا، میرے والدین نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا، تو 10 سال میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے مجھے جھڑکاؤ، ڈانٹا تک نہیں. اور کبھی کوئی کام میں نے کر لیا مجھ سے ہو گیا تو آپ نے کہا ہو یہ کیوں کیا ہے، یہ آپ نے کوئی کام کہا ہے مجھے اور میں نہیں کر سکا تو آپ نے ڈانٹ کے کبھی کہا ہو یہ کیوں نہیں کیا. جی ایسا بالکل، یعنی کوئی 10 سال کچھ تھوڑا عرصہ نہیں ہے یہ نظامی صاحب، اس میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. اور دیگر کئی صحابہ ہیں، بچوں سے آپ کا پیار، آپ کی شفقت. یہ سیرت نبوی ایک کتاب ہے دارالسلام سے چھپی ہے 2 جلدوں میں، اس میں بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت کا ایک الگ خصوصی چیپٹر ہے اور وہ پڑھنے کے لائق ہے. بڑی دل نشینی سے انہوں نے تذکرہ کیا اس میں، اور کتنے واقعات. کتاب کا نام آپ کیا بتا؟ سیرت نبوی، سیرت نبوی دارالسلام کی چھپی ہوئی 2 جلدوں کے اندر. اس میں اس چیپٹر کو بھی انہوں نے مقام دیا ہے، اور وہ کئی واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں کے شفقت پر مشتمل ہے. حضرت حسن و حسین کو دیکھیں، ایک واقعہ یہ بھی لکھا اس میں کہ آپ نے کھڑے ہو کر، شاید حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے، ان کو ہاتھ پکڑ لیے اور انہوں نے کہا کہ چلو میری ٹانگوں کے ساتھ میرے اوپر چڑھنا شروع کر دو. وہ پکڑا ہوا ہے اور وہ اوپر ٹانگیں لگا کے آپ نے پکڑا ہوا، چڑھو اور چڑھو اور چڑھو. جب ان کا منہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے برابر آ گیا تو آپ نے کہا چلو اپنا منہ کھولو. ان کا منہ کھلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کے اندر بوسہ کیا. اللہ اکبر، یہ محبت، یہ محبت. اچھا سبحان اللہ. وہ بلکہ وہ واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، ایک صحابی جو بچپن سے ان کے پاس رہے، برسا برس ان کی خدمت کی، اور پھر ان کے والدین لینے آ گئے تو انہوں نے کہا جاتے ہیں تو لے جائیں، میں نے تو نہیں کہا. وہ انہوں نے غلامی کو آزادی پہ ترجیح دیا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو مولا رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام. اور انہوں نے کہا بھی بڑا آپ کی شخصیت بھی نمایاں ہوئی، یہ بڑا منصف مزاج شخصیت ہے، کہ کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، ان سے لے جائیں، اگر وہ جانا چاہتا چلا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن شفقت اتنی دی ہوئی تھی، اسے ماں باپ کی شفقت بھول گئی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اوپر اوورلیپ کر گئی. اچھا علامہ صاحب جیسا یہ گفتگو کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو محافل ہوا کرتی تھی، ایسے جیسے شان اور رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا تھا، وہ محافل جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، تو میری اپنی ایک یہ فیلنگ ہے، ہمارے دیکھنے سننے والوں کی فیلنگ ہوگی کہ جیسے ایک رحمت ہے جو برس رہی ہے، اور ایک آج کل کی محافل میں یہ چیز کس طرح سے مینٹین رہے، کس طرح سے دوبارہ یہ لذتیں حاصل ہو سکتی ہیں ان کے ذکر سے، ان کی گفتگو کر کے؟ گزارش یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے سیرت کا ایک تو مطالعہ کرنا چاہیے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کو اپنانا چاہیے. اب دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں چند حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، 3 4 5 افراد بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہے. ایک شخص آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کی وجہ سے اپنی جگہ سے تھوڑا سا آپ ہل کے دوسری جگہ پہ سرک جاتے ہیں، جگہ بنا دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں اس صحابی نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ تو کافی ہے. اب دیکھیں ہمارا یہ حال ہے، اگر کوئی ایک اور آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے یہ اس کا اس انداز میں اکرام کرے. اب آج کیا ہوتا ہماری محافل میں، آپ جمعے کی محفل کو ہی لے لیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ کاندھے پھلانگ پھلانگ کے آگے آ رہے ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کی محفلیں ہوں گی پھر اس میں برکات کہاں آئیں گی؟ بات تو ہے سیکھنے کی، بات تو سیکھنے کی ہے. اگر آج ہم سیکھتے نہیں ہیں اور ہماری جو مجالس یا محافل جو ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ جو واعظ و نصیحت ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں ایک فرقہ واریت، ایک ہمیں تعصب و تشدد، ہمیں اخلاقیات کم سکھائے جا رہے ہوتے ہیں. مارکیٹ میں جو چیز بکتی ہے اس چیز کو زیادہ اوپن کیا جاتا ہے.
جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنونہ زندگی ہے جب اس کو سکھلائیں گے، جب اس کو بتائیں گے، نہیں سکھلائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی بھی بات کہی ہے تو اپنا عمل پیش کیا نا. آپ نے اگر سود کی حرمت کا اعلان کیا تو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی سود کی اس کے خاتمے کا اعلان کیا، اس کو ختم کرتا ہوں. اور یہ نہیں کہ انہوں نے ویسے کر دیا، ان کی اجازت کے ساتھ. ابھی بات ہو رہی تھی کہ معذرت کے ساتھ 1 منٹ ہے میرے پاس. جی ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو پڑوسی ہے اس کو حق دینا چاہیے کہ وہ آپ کی یعنی کہ جو شتیر ہے وہ آپ کی دیوار پہ رکھ لے. تو میرے یہ ذہن میں دوسری بات بھی آ رہی تھی کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس کے ساتھ یہ بھی تعلیم ہے کہ اس سے اجازت بھی لی جائے. تو دونوں جو پہلو ہیں دونوں پہلوؤں کو دیکھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی دیکھیں بیت اللہ سے لے کے بیت الخلاء تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی نہیں ہے. بات ہے اس کو پڑھنے کی، بات ہے اس کو سیکھنے کی، بات ہے اس کو اپنانے کی. اگر اس کو اپنائیں گے تو وہ محفلیں اور آج بھی بابرکت وہ لذتیں دوبارہ ہمیں حاصل ہوں گی. دل تو چاہتا ہے کہ گفتگو جاری رہے گی، کل بھی انشاءاللہ جاری رہے گی اسی حوالے سے، کیونکہ ہم نے اس پہ بات کرتے رہنا ہے اور عمل بھی کرتے رہنا ہے. اس کے ساتھ ہی معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں. حافظ عمر شفقت صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اسی طرح خوبصورت پڑھتے رہیے اور ہمیں بھی لذتیں ملتی رہیں ماشاءاللہ. ان کے ساتھ موجود رہے علامہ محمد اسید الرحمان سعید صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. موجود رہے حافظ عبدالوحید صاحب. سر آپ کا بھی آنے کا شکریہ. آج تھوڑا سا وقت میں نے آپ کا کھا لیا، لیکن انشاءاللہ پھر ایک نشست ہوگی. میں آپ کے ساتھ شامل ہوں انشاءاللہ. سر جزاک اللہ آپ کا بڑے لوگ ہمیشہ بڑی باتیں کر دیتے ہیں، ہم جیسے چھوٹے کبھی نہ کبھی لیوریج لے جاتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی. لیکن اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف ایک دن نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، ایک مہینہ نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک زندگی جو ہے یہ بھی کم پڑ جاتی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل بھی ہم نے ہی کرنا ہے، اور ہمارے جو کلپ سوشل میڈیا پہ آئیں گے ان کو دیکھ کے سن کے عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعا میں ہمیں شامل رکھیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.